بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مشل ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میری 2 بہنیں اور ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں۔ ان کی عادات مجھ سے بالکل مختلف تھیں۔ میرے گھر میں اماں ابا میں اور میری 2 بہنیں رہتی تھیں۔ گھر میں رات کے وقت نہ جانے کیوں اماں ابا کے کمرے سے لڑائی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ ہم بہنیں اکثر سنتی اور خاموش ہو جاتی کیونکہ باتوں کی تو سمجھ آ نہیں رہی تھی کہ اماں ابا میں لڑائی ہے کس بات سے۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب ہم تھوڑی بڑی ہوئیں تو ابا رات کے وقت اپنی صحیح حالت میں نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ گھر آتے تو لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ آتے۔ ابا کا کاروبار اچھا تھا، تبھی کسی نے آج تک ان پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، لیکن اماں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ جوان بیٹیاں گھر پر موجود ہیں، خدا کے لیے ان پر رحم کرو اور حرام چیزوں سے دور رہو۔ حرام حلال میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان کے کیا معنی ہیں یہ تو ہم جانتی تھیں، لیکن کس بات پر اماں ابا کو ایسا کہتی ہیں یہ آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ میری اماں کچھ شکی مزاج تھی، ہر وقت ابا پر شک کرتی رہتی۔ کبھی ادھر نہیں جاؤ، کبھی ادھر نہیں جاؤ، کبھی کسی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ماں شک کی عورت ہے، وہ ہر وقت ابا پر شک کرتی ہے، اسی لیے اس پر الزام لگاتی رہتی ہے، کیونکہ بظاہر مجھے ابا میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ گھر کا ماحول دیکھ کر میں بہت چڑچڑی ہونے لگی تھی، ہر وقت غصہ کرنا، بات بات پر رونے لگ جانا، سب سے دور رہنا، تنہائی پسندی، یہ سب چیزیں میرے اندر گھر کے ماحول کو دیکھنے کے بعد آئی تھیں۔ ابا اور اماں کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں دن بدن اس سب سے بدظن ہوتی جا رہی تھی۔ اماں ابا کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بھی ویسا ہی تھا، ہر بات پر لڑائی جھگڑے مار پیٹ، یہ تو دن بھر کا کام تھا۔ اس کے علاوہ ابا کا رات کو جھولتے ہوئے گھر آنا اماں کو مزید پریشان کر دیتا تھا۔ یہ سب برداشت کرتے اب تو اماں بھی خاموش ہو گئی تھیں، کبھی کبھار کچھ بول دیتی لیکن زیادہ تر خاموش ہی رہا کرتی تھی، کیونکہ ابا کو کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے، ایسے ہی دن گزرتے گئے اور مزید بدتر ہوتے گئے۔ حالات ایسے پست ہوئے کہ کھانا پینا محال ہو گیا تھا، گھر پر 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اماں نے باہر نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں زیادہ پڑھی لکھی تو نہ تھیں، لیکن انہیں ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی تو سارا دن کام کرتی اور گھر آ کر ہمیں دیکھتی۔ گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن میں بھی بچی تھی، کتنا کام کر سکتی تھی؟ تھک جاتی تو اماں مجھے بھی کوئی کام نہ کرنے دیتی، اور خود سارا دن گلیوں میں خوار ہوتی تھیں، اور رات بھر کبھی ابا کے انتظار میں تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ جاگ کر گزار دیتی تھیں۔ اماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں، گھر کی آمدنی کچھ بھی نہیں تھی اور گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ اس تمام عرصے میں اماں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ ایک روز اماں گھر پر نہیں تھیں کہ ابا ایک عورت کو گھر لے آئے جو بہت خوبصورت اور ماڈرن لگ رہی تھی۔ ہم حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگے، لیکن اس سے ہم نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ ابا کے غصے کو ہم سب جانتے تھے۔ ہم بہن بھائی کچن میں دبک کے بیٹھ گئے، ابا اس عورت کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ ہم نہیں جانتے وہ کون تھی۔ رات کا وقت تھا جب اماں گھر واپس آئیں۔ ہم لوگ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئے اور ماں کو ساری صورتحال بتا دی۔ اماں جیسے صدمے میں چلی گئی تھیں، لیکن اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ماں کے ساتھ ہم بھی حیران ہو گئے تھے، میری بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب ابا کو اس عورت کے ساتھ کمرے میں پایا، اماں تو منہ پر ہاتھ رکھے رو دی تھیں۔ ابا نے اماں کو دیکھا تو اماں کو برا بھلا کہنے لگے اور اماں کو کمرے سے دفع ہو جانے کو بولا۔ اماں روتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئیں۔ گھر کا ماحول اب مزید خراب ہو گیا۔ اب گھر میں ایک اور عورت کو برداشت کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ فیشنیبل عورت کسی کو برداشت نہ تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابا کی دوسری بیوی ہے۔ اب اماں کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ یہ سب ہم سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اماں کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ ابا ہمارے اخراجات پورے نہیں کرتے تھے، لیکن اس عورت کے تمام اخراجات، اس کی آسائشوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ بات زیادہ ماں کو تکلیف دیتی تھی۔ اماں دن بدن ڈھلتی جا رہی تھیں، بیمار رہنے لگی تھیں، کام کاج نے انہیں مزید کھوکھلا کر دیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اماں ہمیں اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ ہم بہن بھائی ہر وقت اماں کو یاد کر کے روتے تھے۔ نئی اماں تو ہمیں نہ پیار کرتی تھی، نہ ہی وقت پر کھانا دیتی تھی۔
اماں کو گزرے کئی سال ہو گئے تھے۔ ابا کا رویہ اب بھی ہم سے لیے دیے والا تھا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بس اپنی بیوی کی فکر رہتی تھی۔ ہم پر اتنا احسان تھا ان کا کہ 2 وقت کی روٹی کے ساتھ وہ ہمارے اسکول کالج کی فیس دے رہے تھے۔ میں کالج گئی تو مجھے پیسوں کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگی۔ اللہ کے کرم سے کالج کے پاس میں ایک ٹیوشن سینٹر میں مجھے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی نوکری مل گئی۔ گھر ابا اماں کو تو کوئی پرواہ نہ تھی تو ان کو کیا بتاتی۔ بہرحال تینوں بہنوں کو بتا دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں کہ اب ان کو بھی خرچہ ملا کرے گا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر بہت رونا آیا کہ میری چھوٹی بہنیں کس قدر ہر چیز کے لیے ترسی ہوئی تھیں۔ ان کا بچپن میرے باپ نے بہت بری طرح خراب کر دیا تھا، جس کی وہ مستحق نہیں تھی۔ میں نے دونوں بہنوں کو پیار کیا اور ان کو کھانا کھلانے لگی۔ اگلے روز میں کالج سے سیدھا ٹیوشن چلی گئی۔ موبائل تو تھا نہیں میرے پاس جس سے گھر بہنوں سے رابطہ کر لیتی۔ پریشانی میں سارا دن گزرا تھا۔ شام کے وقت جب گھر گئی تو دیکھا گھر میں میری بہنیں اکیلی تھیں۔ اماں ابا نہ جانے کہاں گئے ہوئے تھے۔ صبح سے بھوک سے بلکتی ہوئی میرے ساتھ آ کر لپٹ گئی۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کی صفاکی پر بہت دکھ ہوا۔ جلدی سے چادر اتارے کچن میں گئی، فریج سے آٹا نکالا اور روٹی بنائی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ روٹی دیتی کس کے ساتھ، کیونکہ گھر پر نہ تو کچھ کھانے کو تھا نہ پکانے کو۔ میں جلدی سے ساتھ والوں کے گھر گئی اور ان سے تھوڑا سا سالن مانگ لائی۔ سالن اتنا سا ہی تھا کہ میری دونوں بہنیں کھا لیتی۔ میں ان کو کھانا دے کر خود بھوکی رہی۔ صبح سے خود بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے کمزوری سی محسوس ہوئی تو کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اماں کی بہت یاد آنے لگی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہنیں کھانا کھا کر کمرے میں آئیں تو مجھے روتے دیکھ پریشان ہو گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ ہم نے سارا کھانا کھا لیا اور آپ کو نہیں دیا، اسی لیے رو رہی ہیں۔ تو مجھے ان کی معصومیت پر مزید رونا آنے لگا۔ اٹھی اور اٹھ کر نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی کہ وہ میری مشکلات آسان کر دے۔ اب مجھے روز ٹیوشن سینٹر جانا ہوتا تھا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ میری مالکن جو ٹیوشن سینٹر چلاتی تھی وہ مجھے دوپہر کا اور رات کا ایک بندے کا کھانا دے دیا کرتی تھی، اور میں وہ دونوں وقت کا کھانا گھر لے آتی تھی۔ گرمی کی وجہ سے کبھی کبھار دوپہر والا کھانا خراب ہو جاتا تھا، اور جس دن کھانا خراب ہو جاتا اس دن میں بھوکی رہتی تھی، کیونکہ پھر 2 لوگوں کو وہ ایک وقت کا کھانا ملتا تھا۔ مجھے پہلی آمدنی ملی تو میں نے سب سے پہلے گھر کا سودا لیا۔ آمدنی اچھی تھی، پورے مہینے کے سودے کے ساتھ بہت سے پیسے بچ بھی گئے تھے۔ میں جب گھر اتنا سامان لے کر گئی تو میری بہنیں خوش ہو گئیں، لیکن شاید میری خوشیوں کا وقت کم تھا۔ برا یہ ہوا کہ اماں ابا آج گھر پر ہی موجود تھے اور میرے ہاتھ میں اتنا سامان دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابا تو مجھ پر برس پڑے، لیکن مجھے صدمہ ان کے اس سوال پر ہوا جب انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کس چیز کی کمی ہے جو تم نوکری کرنے لگ گئی ہو۔ میں دکھ سے روتی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ابا کو دیکھنے لگی، لیکن اماں جیسی عادت، آگے سے کچھ بولی نہیں۔ لیکن میری روح کانپ گئی جب اماں نے کہا، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے بعد اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ میں دنگ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگ گئی، لیکن اپنی صفائی پیش کرتی بھی تو کس کو۔ میں خاموشی سے اماں ابا کے تانے سنتی رہی اور بہنوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ سارا سامان کچن کے بجائے کمرے میں الماری میں رکھ دیا اور سبزیوں کو کاٹ کر فریج میں رکھ کر اسے تالا لگا دیا، کیونکہ اماں ساری چیزیں استعمال کر لیتی تھیں اور دینے وقت روٹی تک کا نہیں پوچھتی تھیں۔ ماں نے کافی واویلا مچایا، لیکن میں نے کسی بات پر کان نہیں دھرے اور بہنوں کو کھانا بنا بنا کر دیتی رہی۔ کھانا اتنا ہی بناتی تھی جس سے رات کا کھانا اور دن کا ناشتہ بن جاتا تھا۔ اماں کی یاد بھی آتی تھی، ان کی محنت کا اندازہ اب ہوا تھا کہ وہ کس طرح ہمارے لیے خوار ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ ماں نے کافی واویلا مچایا، لیکن جب میں نے ابا کو یہ کہا کہ آپ لوگوں میں اب اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ لوگ اب اپنی بیٹی کی کمائی پر نظر نہ رکھیں، ابا نے یہ بات دل پر لے لی اور ماں کو سختی سے منع کیا کہ وہ مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگے گی۔ اماں کچھ بھی نہیں کرتی تھیں۔ جوانی کا زور کب تک چلتا؟ اب تو شادی محبت سے زیادہ ابا کی ضرورت بن گئی تھی۔ ان کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو ان کا گھر سنبھالتی۔ ابا ماں کو جب بھی کوئی کام کہتے تو وہ ابا کے منہ پر نہ کر دیتی۔ اب تو ابا کو بھی گھر کے حالات نظر آنے لگے تھے، نہ جانے ہمارے دن بدل گئے تھے، تبھی ابا اب ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ ایک فیکٹری میں نوکری کرنے لگے تھے، جو معاوضہ ملتا اسے میرے ہاتھ میں تھما دیتے اور گھر پر استعمال کرنے کا کہتے۔ اماں کو یہ سب برداشت نہ ہوتا تو گھر میں لڑائی ڈال دیتی۔
ابا دن بھر کے تھکے آتے تو یہ سب ان سے اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز ابا تھکے آئے تھے کہ ماں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ابا پہلے نرمی سے بات کرتے رہے، لیکن پھر جب ابا کو غصہ آیا تو اماں کو گھر سے نکال دیا۔ اماں روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئیں۔ میں نے ابا کو روکنا چاہا لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی۔ کچھ دن گزرنے کی دیر تھی کہ اماں کی طرف سے خلا کا نوٹس آ گیا۔ ابا نے شکر ادا کیا۔ اب میں اور ابا مل کر گھر چلا رہے تھے۔ میں اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ بہنیں بھی خوش رہتی تھیں، لیکن بچپن سے جو ماحول دیکھا تھا گھر کا، اماں ابا کے درمیان لڑائی جھگڑے دیکھ دیکھ کر ہر چیز نے دماغ پر ایسا اثر چھوڑا تھا کہ ہر چیز ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ سب دماغ سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے گریجویشن ایسے ہی نوکری کر کر کے کی تھی۔ گھر کا ماحول بہتر ہو گیا تھا۔ اب ہم سب عید یا کسی خوشیوں میں نئے کپڑے پہنتے تھے۔ شاید میری ماں کے نصیب میں یہ سکون نہیں تھا۔ میں ابا کے ساتھ ایک شادی پر گئی جہاں میری اماں کی پرانی سہیلی ابا کو ملی۔ ابا جانتے تھے، اسی لیے بات چیت شروع ہو گئی۔ ابا نے میرا اور بہنوں کا تعارف کروایا اور اماں کا بتایا تو وہ ہم لوگوں پر صدقے واری ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے تو اماں کی سہیلی گھر آ گئی۔ میں گھر پر موجود نہیں تھی۔ جب گھر آئی تو ابا نے بتایا کہ اماں کی سہیلی آئی تھی۔ میں نے سرسری سا ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ابا نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ میں نے تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ ابا نے ان کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے مجھ سے پوچھا، لیکن میں کیا جواب دیتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ابا سے کہا جیسے آپ کو مناسب لگے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے ایک خوف بھی تھا کہ جو ابا نے اماں کے ساتھ کیا، کیا وہ سب میرے ساتھ بھی ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو مجھ میں اماں جیسی ہمت نہیں ہے کہ میں سب سنبھال سکوں۔ ابا نے میرے سر پر زندگی میں پہلی بار ہاتھ رکھا اور مجھے بولا کہ بیٹا، تمہاری شادی کی عمر ہے۔ اس عمر میں شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں، ورنہ میری عمر کا لڑکا ہو اور تمہاری ماں کی عمر کی چھوٹی لڑکی ہو تو شادیاں ہمارے جیسی ہوتی ہیں۔ میں نے بھرائی آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا تو ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے حوصلہ دیا اور اماں کی سہیلی کو میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں اماں کو یاد کر کے خوب روئی۔ کچھ اپنے بہن بھائیوں کی بھی فکر تھی۔ اماں کی سہیلی نے جہیز کے نام پر ہم سے کچھ نہیں لیا تھا، اس بات سے مجھے کچھ سکون ہو گیا تھا۔ شادی 3 مہینوں بعد رکھ دی گئی تھی۔ میرا گریجویشن مکمل ہو چکا تھا، ٹیوشن میں بھی بات کر لی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر جانا تھا۔ ہمارے ہاں بچے بچیوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں کر دی جاتی تھیں۔ میری شادی بھی جب میں 20 سال کی ہوئی تو کر دی گئی۔ میری بہنیں بہت روئیں، مجھے بھی اپنا گھر چھوڑتے بہت تکلیف ہوئی، جیسا بھی تھا میرا گھر تھا۔ اپنے سسرال آئی۔ شروع میں تو سب خدشات، سب خطرے جیسے ٹل گئے تھے۔ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا ثابت ہوا تھا، نہ صرف شوہر، میری ساس اور سسر بھی۔ میرا کوئی نند دیور جیٹھ نہیں تھا، اسی لیے ان سب رشتوں سے بھی کوئی خوف خطرہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ یہ سن کر میرے ابا اور بہنیں بھی بہت خوش ہونے لگیں۔ میرے ساس سسر میری بہنوں کا بہت خیال کرتے۔ جب بھی ان سے ملنے جاتے تھے تو ان کو بہت سے تحفے تحائف دے کر آتے۔ میری بہنیں بہت خوش رہتی۔ میں بھی اکثر ان سے ملنے جایا کرتی تو ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ دے آتی۔ میرے ابا اس بات سے پرسکون تھے کہ میں اپنے سسرال میں خوش اور آباد ہوں، لیکن شاید واقعی میری خوشیاں بہت کم عرصے کے لیے تھیں۔ بچپن سے جو کچھ برداشت کیا اور دیکھا وہ میرے جیسے دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، محبت کرنے والا تھا، اچھا پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ میں ہر لحاظ سے اپنے گھر میں خوش تھی، لیکن اپنے شوہر پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتی تھی۔ وہ اس بات سے چڑ کھاتے تھے، لیکن میں عادت سے مجبور تھی۔ مجھے بس ایک ہی خوف رہتا کہ جو میری اماں کے ساتھ ہوا وہ کہیں میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ میرا شوہر کہیں کسی دوسری عورت کو میرے سر پر سوکن بنا کر نہ لے آئے۔ بچپن کا دماغ میں بھرا ہوا کچرا ابھی تک باقی تھا۔ میں اپنے شوہر کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی تو گھر میں آفت آ جاتی۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ ان کو لڑکیوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ساس نے کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس ایک ہی بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر دوسری لڑکیوں میں دلچسپی نہ لینے لگ جائے۔ میں اپنی ساس کے آگے کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن اپنے شوہر کو بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے سر پر دوسری عورت برداشت نہیں کر سکتی۔
میرا شوہر مجھے بہت بہت پیار سے محبت سے سمجھاتا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہر دوسرے دن میں پھر سے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر لیتی۔ کبھی کبھار خود بھی سوچتی لیکن پھر خوف کے زیر اثر رہتی۔ لیکن زندگی شاید ابھی میرے اور امتحان لینا چاہتی تھی۔ مجھے 1 مہینے بعد پتہ چلا کہ میرے سسر ہر مہینے ایک نئی لڑکی گھر لے کر آتے، جو ان کے بنائے گئے ایک خاص کمرے میں رکتی، جس میں مجھے یا گھر کے کسی اور فرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میری ساس اس عورت کے گھر آنے پر کافی دکھی ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بات کو بدل دیا اور مجھے کہا کہ یہ سوال مزید کسی سے مت کرنا، اور آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے اپنے سسر پر بہت افسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ بھی میرے باپ کی طرح میری ساس پر ایک نئی عورت لے آئے ہیں۔ میں عورت ذات تھی اور دوسری عورت کا غم سمجھتی تھی، پھر چاہے وہ میری ساس ہو یا میری سگی ماں۔ رات کے وقت جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے ابا کے بارے میں یعنی میرے سسر کے بارے میں پوچھا کہ کیا ابا کسی عورت میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو کافی حیران ہو کر وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان کی آنکھوں میں خون کھولنے لگا۔ مجھے غصے سے بولنے لگے کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ابا آج ایک عورت کو گھر لے کر آئے ہیں۔ میرے شوہر کو میری بات پر یقین نہیں آیا اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی حد تک برداشت کر سکتا تھا، لیکن میرے بابا کے اوپر ایک بھی الزام مت لگانا۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی اور ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرے شوہر کو میری کسی بات کا یقین نہیں ہوا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے شوہر کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی تھی اور وہ مجھے اپنی صفائیاں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کسی کو اپنا یقین دلوانا کتنا مشکل کام ہے۔ میں اگلے روز جب اٹھ کر نیچے گئی تو وہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوتا تھا کہ عورت جو گھر آتی وہ راتوں رات غائب بھی ہو جاتی۔ میں ساس سے پوچھتی تو کہتی کہ لڑکیاں دم کروانے آتی ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکی کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو جیسے یہ ہر مہینے کا کام بن گیا تھا۔ ہر مہینے ایک نئی عورت گھر آتی اور اگلے روز وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میرے سسر کئی کپڑے اس خاص کمرے میں لے کر جاتے اور کئی چیزیں اس کمرے میں لے کر جائی جاتی۔ مجھے اپنی ساس پر حیرت ہوتی کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہیں۔ ان کی جگہ میں ہوتی تو شاید کبھی برداشت نہیں کر پاتی۔ نہ جانے کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک روز میں نے اپنے سسر کو بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ جتنا غصہ تھا سب ان پر اتار دیا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا جس وجہ سے کسی کو میری آواز سنائی نہ دی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے سسر نے کوئی جوابی کارروائی نہ کی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر ہی جاتا ہے۔ ان چند مہینوں میں جو ایک عجیب بات مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ میری ساس ہر مہینے کی آخری تاریخ پر مٹھائی کا ایک ڈبہ اس کمرے تک چھوڑنے جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ ایک رات میرے شوہر گھر میں نہیں تھا اور میری ساس کو کوئی کام تھا، تبھی ساس نے مجھے مٹھائی پکڑائی اور کہا کہ سسر کے کمرے میں دے آؤ۔ اس سے پہلے مجھے اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے ہی اندر گئی تو جان نکل گئی۔ وہاں تو میری طرح کی کئی لڑکیاں تھیں۔ میں حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ حیرانگی اس بات کی تھی کہ سبھی کوئی نہ کوئی کام کر رہی تھیں۔ کمرہ ہال نما تھا۔ اتنا بڑا کمرہ پورے گھر میں اور نہیں تھا۔ ایک طرف بستر لگے ہوئے تھے تو دوسری طرف کچھ سلائی مشینیں اور کڑھائی کا سامان پڑا ہوا تھا۔ میرے اندر جانے پر سب نے میری طرف مڑ کر دیکھا تو میں ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہاں بیٹھی عورتیں سب ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ مجھے دروازے پر کھڑے پا کر ان میں سے ایک بڑی عورت میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ میں تو جیسے بت بن گئی تھی۔ اس بڑی عورت نے بڑی دلجوئی سے میرا استقبال کیا، میرے ہاتھ میں پکڑا مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور مجھے مٹھائی کا ایک ٹکڑا کھلا دیا۔ میں حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ سب نے مجھے حوصلہ دیا کہ پری پریشان نہ ہو، ہم سب بھی تمہاری طرح ہی گھر سے بے گھر ہوئی لڑکیاں ہیں۔ ہم میں سے کچھ طلاق یافتہ ہیں اور کچھ بیوہ، اور کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ برے لوگوں نے زیادتی کر کے انہیں چھوڑ دیا ہو اور ان کے گھر والے ان کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اسی لیے انکل ہمیں یہاں لے آتے ہیں اور بہت سے کام دیتے ہیں۔ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا کام کر کے ہم انکل سے سب کا معاوضہ لیتے ہیں اور اسی سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ وہ میرے سسر کی بات کر رہی تھیں، پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا یہ سن کر کہ میرے سسر ان سب لڑکیوں کو پال رہے ہیں، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ان سب لڑکیوں کے وسائل کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ میں بڑی عورت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بھاگ کر نیچے آ گئی۔ سامنے سے ہی میرے سسر نے مجھے کمرے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
میری نظر جب میرے سسر پر پڑی تو میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی، کیونکہ میرے سسر کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ میرے سسر کو بہت غصے میں دیکھ کر میں اپنی جگہ جم گئی۔ میرے سسر نے میری ساس کو غصے سے آواز دی۔ ساس باہر آئیں تو میرے سسر نے میرے اس کمرے میں جانے کی وجہ پوچھی تو میری ساس نے کہا کہ انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے سسر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اونچی آواز میں رو دی۔ میرے سسر اور ساس ایک دم گھبرا گئے۔ اتنی دیر میں میرے شوہر بھی آ گئے اور مجھے ایسے روتے ہوئے دیکھ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میرے شوہر نے میری ساس سسر سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میری ساس نے ساری بات میرے شوہر کو بتا دی۔ میرے شوہر نے مجھے اوپر اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے اپنے سسر سے کی گئی بد کلامی جو کچھ عرصے پہلے کی تھی وہ اور اس کمرے میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب بتا دیا۔ میرے شوہر کو بھی حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا اور پھر ان کے گلے سے لگ گیا۔ میری ساس بھی رو دی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ابا پر شک کیوں کیا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں جب ساس سے اس عورت کے بارے میں پوچھتی تو وہ رو دیتی تھی، اسی لیے مجھے سسر پر شک ہوتا تھا۔ لیکن مجھے مزید افسوس ہوا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور تمہارے سسر کو بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ وہ جب ان بچیوں کو گھر لے کر آتے تھے تو مجھے ان کے والدین پر افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بیٹیاں ہی نہیں تو ہمیں کتنی کمی محسوس ہوتی ہے، اور جن کے پاس ہیں وہ اللہ کی کتنی ناشکری کرتی ہیں۔ میں نے اپنے سسر سے معافی مانگی اور ان سے بولا کہ ان سب عورتوں کے لیے اگر میں کچھ کر سکتی ہوئی تو مجھے بتائیے گا۔ میرے سسر نے دل بڑا کرتے ہوئے مجھے معاف کیا، ساتھ ہی ساتھ مجھے ان عورتوں کو پڑھانے کی نوکری دے دی۔ میں تو جیسے خوش ہو گئی تھی۔ اپنے سسر کے ساتھ ایک چھوٹا سا NGO بنایا جہاں ایسی عورتیں آیا کرتی تھیں۔ میں نے اپنے سسر سے پوچھا کہ یہ سب چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تب انہوں نے کہا کہ میں نیکی کر رہا تھا اور حکم تو ایسا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے کسی کو کچھ دو تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، اور میری ساس کو بس اسی لیے بتایا تھا تاکہ وہ میرے سسر پر شک نہ کریں اور ان کے رشتے میں کوئی دراڑ نہ آئے۔ سچ تو یہ ہے کہ بچپن سے گزرا وقت چھوٹے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ صرف پیدا کرنا یا 2 وقت کی روٹی دینا ماں باپ کا فرض نہیں ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا اور ان کے معصوم دماغوں پر اچھی چھاپ چھوڑنا بہت بڑا فرض ہے۔ آپ کے لڑائی جھگڑے کا بچوں پر کتنا برا اثر ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں، دماغی طور پر اپاہج۔ خدا را بچوں پر رحم کریں تاکہ کل کو وہ اپنی زندگی میں اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنا حال اور مستقبل خراب نہ کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔